الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم منہاج العربیہ حصہ اول کے سبق نمبر 18 کے اندر جو اسئلہ ہے اس کو اور اردو ہے اس کو عربی بناتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے مضاف اور مضاف الیہ کو خبر کے ساتھ جملہ بنانے کا طریقہ سیکھے تھے کہ جیسے ادب الاستاذی اس طرح ہم نے پڑھے تھے اور اس کے آگے ہم نے واجب لگا دیے تو یہ جملہ بن گیا تھا۔ ادب الاستاذی اگر ایسے ہم ڈائریکٹ بولے استاد کا ادب تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن واجبن اگر لگا دے تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ استاد کا ادب واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح درس الکتابی کتاب کا سبق اور سہل لگا دے تو پھر یہ خبر بن جائے گا کہ ہاں کہ کتاب کا سبق آسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آج ہم اس کے اسئلہ کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر دیکھیے لکھا ہوا ہے ما لون الببغائی۔ تو ماں کا معنی ہوتا ہے کیا، اور لون کا معنی ہم نے پیچھے پڑھے تھے رنگ ہوتا ہے، اور الببغاؤ اس کا معنی ہوتا ہے طوطا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر لونو یہ مضاف ہے اور الببغائی یہ مضاف الیہ ہے۔ اس کی پہچان میں نے پیچھے کافی وضاحت سے کیا تھا، مگر پھر بھی ایک بار عرض کر دوں کہ مضاف جو ہوتا ہے یعنی لونو جو آ رہا ہے، لونو لفظ مضاف نہیں بلکہ لونو جس جگہ آ رہا ہے وہ مضاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو لونو میں دیکھیں نہ الف نہ لام ہے داخل، اور نون پر نہ ہی تنوین وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ نون پر صرف سنگل پیش ہے۔ اور اگلا جو لفظ ہے جیسے الببغائی تو اس کے اندر الف لام کبھی ہو سکتا ہے کبھی نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی پہچان یہ ہے کہ آخر والا حرف جو ہوگا اس میں جو کسر آئے گا، کسر آنے سے مراد یہ ہے کہ الف لام والا اگر لفظ ہوگا جیسے ببغائی ہے تو ایک زیر آئے گا، اور اگر الف لام والا نہیں ہو تو پھر دو زیر آئے گا، جیسے ہم نے پیچھے پڑھے تھے لی فریدین وغیرہ، اور بھی چیزیں آ سکتا ہے غلام زیدین، تو یہ بھی لفظ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہاں لکھا ما لون الببغائی، تو اس کا ترجمہ تو نہیں بلکہ اس کا ہمیں جواب دینا ہے عربی میں، لیکن اس کا ترجمہ ہوگا کہ طوطے کا رنگ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ طوطے کا رنگ کیا ہے، تو اس کا ہم عربی میں ہی جواب دیں گے لون الببغائی اخضرو۔ اخضرو کے معنی ہم نے پیچھے پڑھے تھے کہ ہرا ہوتا ہے، گرین، تو طوطے کا رنگ گرین ہے، اس طرح ہم جواب دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے ما لون الفاری۔ فاری کا معنی چوہا ہوتا ہے، ہم نے پیچھے پڑھے تھے، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ چوہے کا رنگ کیا ہے، تو لون الفاری ابیض۔ ابیض کا معنی ہم نے پیچھے پڑھے تھے کہ سفید ہوتا ہے اور گورا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے ایو قلم رخیص۔ کون سا قلم رخیص سستا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قلم الرصاصی رخیص، قلم الرصاصی یہ پینسل کو کہتے ہیں، ہم نے پیچھے پڑھے تھے، تو پینسل سستی ہے، ٹھیک۔ اور آگے لکھا ہے ایو قلم ثمین۔ کون سا قلم مہنگا یا قیمتی ہے، ٹھیک۔ تو آگے جواب ہم اس کا دے دیں گے کہ قلم الحبری ثمین، یعنی حبری، قلم الحبری یہ فاؤنٹین پین کو کہتے ہیں، تو یہ پین یعنی مہنگا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے ایو فصل حارن۔ تو ایو کا معنی کون سا، فصل کا معنی موسم، اور حارن اس کا معنی ہم نے پیچھے پڑھے تھے کہ گرمی ہوتا ہے، تو کون سا موسم گرم ہے، یہ ترجمہ ہو جائے گا اس کا۔ تو اس کا ہم جواب دے دیں گے فصل الصیف حارن، یعنی گرمی کا موسم گرم ہے، ٹھیک۔ آگے لکھا ایو فصل باردن۔ کون سا موسم ٹھنڈا ہے، باردن کا معنی ٹھنڈا، تو اس کا ہم جواب دیں گے فصل الشتاء باردن، یعنی سردی کا موسم ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ایو یومن۔ کون سا دن، عطلتن۔ عطلتن کا معنی ہوتا ہے چھٹی، کون سا دن چھٹی ہے،
تو عموماً عید کے دن ہوتی ہے تو ہم اس کو کہہ دیں گے یوم العید عطلۃ، عید کے دن چھٹی ہے۔ آگے لکھا ایو من حاج مفید، کون سا طریقہ مفید ہے، فائدہ مند ہے، ٹھیک۔ تو اس کے لیے ہم جواب دے دیں گے من حاج جدید، یعنی نیا طریقہ، اور مفید مفید ہے، فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے، نیا طریقہ فائدہ مند ہے۔ آگے لکھا ہے کیف شغل القراءۃ، پڑھنے کا کام کیسا ہے، تو یہ اچھا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم کہہ دیں گے شغل القراءۃ جید، یعنی پڑھنے کا کام اچھا ہے۔ تو امید کرتا ہوں اسئلہ آپ نے حل کر لیے ہوں گے، کیونکہ 18 نمبر سبق ہی کافی آسان تھی، اس لیے اس کی اسئلہ بھی آسان ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اردو سے عربی بنانے کا ہے، تو ہم اس کو بھی اب المختصر میں سمجھ لیتے ہیں اور پورا مطلب کر لیتے، جلدی سے بنا لیتے ہیں۔ تو آگے لکھا ہوا ہے گلاب کا رنگ سرخ ہے، تو گلاب کے لیے ہم الورد استعمال کرتے ہیں، لیکن کا کے کی اگر آ جاتا ہے تو وہ مضاف اور مضاف الیہ بنتا ہے، اور مضاف الیہ بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے عربی میں مضاف کو رکھتے ہیں، پھر مضاف الیہ کو رکھتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ پیچھے کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور المختصر میں اتنا بھی سمجھ لیجئے کہ گلاب کا رنگ، تو جس چیز کا ہم پہلے نام لے رہے ہیں اردو میں گلاب کا رنگ، تو جو پہلے آ رہا ہے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے، اور جس چیز کے بارے میں آ رہا ہے گلاب کا رنگ، تو رنگ کے بارے میں آ رہا ہے تو رنگ جو ہے یہ مضاف کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہمیں رنگ کا عربی لانا ہوگا، پھر گلاب کا لانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کا اگر کریں گے الٹ تو یہ ہو جائے گا لون الوردی، ٹھیک۔ اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو مضاف الیہ ہوگا اس کو ہم الف لام کے ساتھ داخل کریں گے، جیسے یہاں پہ الوردو پہ الف لام داخل ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں بارہا بتا چکا ہوں جب اس کو ہم مضاف الیہ بناتے ہیں، یعنی اس سے پہلے کو مضاف لاتے ہیں، تو اس کے اندر جو آخر والا لفظ ہوتا ہے، یعنی الورد کا الوردو ہوتا ہے، تو اس کے نیچے دال کے نیچے زیر یعنی کسرہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہو جائے گا لون الوردی، اور سرخ ہے تو سرخ کے لیے احمرو کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو گلاب کا رنگ سرخ ہے تو اس کی عربی مکمل ہو جائے گی لون الوردی احمرو، ٹھیک ہے۔ احمرو میں ہا جو ہے وہی والی دیں گے جو ہم نے پیچھے یوز کیے تھے، یعنی بڑی والی ہا، حلق والی۔ آگے لکھا ہے قیامت کا دن حق ہے، قیامت کا دن حق ہے، تو اس کا ایک تو ایسے ہی نام ہے، ایک تو قیامت کے نام سے بھی ہے، ایک اس کا دوسرا نام ایک جزا بھی آتا، بدلے کا دن۔ تو اس کی عربی ہم اس طرح بنا لیں گے، دن کے لیے لے آئیں گے یوم، کیونکہ قیامت کا دن، تو دن کی ہم عربی پہلے بنائیں گے اور قیامت کا بعد میں، ٹھیک۔ تو یوم القیامتی، ٹھیک، اور حق کے لیے ہم حق استعمال کریں گے، لیکن اس کو آخر میں ہم تنوین والا دیں گے، حقن، ٹھیک، قیامت کا دن حق ہے۔ آگے لکھا ہے قرآن کی تعلیم صحیح ہے، قرآن کی تعلیم، تو تعلیم کی عربی ہم پہلے لے آئیں گے پھر قرآن کی، تو ہو جائے گی تعلیم القرآن صحیح، صحیح ہے، ٹھیک۔ آگے لکھا ہے اللہ کا گھر مکہ میں ہے، تو گھر کی عربی ہم پہلے لے آئیں گے تو ہو جائے گا گھر کی عربی کے لیے آتا بیت، اور اللہ کا تو اللہ پھر لائیں گے بعد میں، ٹھیک، تو ہو جائے گا بیت اللہ، بیت اللہ، یہ خانہ کعبہ کو کہا بھی جاتا ہے کہ بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، اس کا معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مکے میں ہے تو اس کے لیے عموماً تو عام طور پہ اگر ہم کریں تو اس کو فعل مکتی کرتے ہیں، مگر یہاں پر اس طرح نہیں بنے گا، بلکہ مکہ جو ہے یہ غیر منصرف اور اس میں الف لام نہیں داخل ہوگا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کسرہ اور نہ ہی تنوین آئے گا، تو فی مکہ ہم کہیں گے، ٹھیک ہے، فی مکہ۔ اس کا لکھنے کا طریقہ دیکھ لیجئے، اسی طرح لکھا جائے گا، ٹھیک ہے، فی مکہ، اللہ کا گھر مکہ میں ہے، تو بیت اللہ فی مکہ، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا عید کا دن بہت قریب ہے، تو عید کا دن، تو دین کی عربی ہم پہلے لے آئیں گے، تو دین کا عربی یوم ہوتا ہے، اور عید تو یوم العیدی، عید کا دن قریب جداً،
جدن جدہ ہم پہلے بھی پڑھے تھے کہ بہت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بہت قریب ہے اور یہ آخر میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت کا لفظ تو اردو میں پہلے آ رہا ہے، لیکن جدن جو اس کے عربی ہے وہ ہم آخر میں لائیں گے۔ آگے لکھا ہے گلاب کا پودا اچھا ہے، گلاب کا پودا، تو پودا کے لیے ہم غرسن استعمال کرتے تھے، تو یہاں پر ہم چونکہ مضاف بنائیں گے تو اس لیے ہم غرسن نہیں بلکہ غرسو کہیں گے۔ اور آگے کیا ہے کہ گلاب، تو گلاب کے لیے الوردو استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم ملائیں گے تو ہو جائے گا غرس الوردی، ٹھیک، غرس الوردی۔ اور کیا ہے اچھا، تو اچھا کے لیے ہم جیدن استعمال کر لیں گے، تو غرس الوردی جیدن، ٹھیک ہے، غرس الوردی جیدن۔ آگے لکھا ہے انجیر کا موسم دور ہے، تو موسم کی عربی ہم کو پہلے لانا ہوگا، انجیر کی بعد میں، تو موسم کے لیے ہم فصل استعمال کرتے ہیں، ٹھیک، اور انجیر کے لیے التین استعمال کرتے ہیں، تو اس کی عربی بن جائے گی فصل التینی، یعنی انجیر کا موسم دور ہے تو دور کے لیے بعید استعمال ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے بعیدن، فصل التینی بعیدن۔ آگے لکھا ہے کیا یہ گفتگو کا وقت ہے، تو کیا شروع میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کے لیے حل اور حمزہ دونوں استعمال ہم کرتے ہیں، اور شروع میں جو آتا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، اور بیچ میں جو کیا آتا ہے اس کے لیے ہم ماں استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پہ ہم کو حمزہ استعمال کرنا ہوگا کہ کیا یہ، تو یہ کے لیے ہاذا، تو ہم کہیں گے ہاذا وقت المحادثتی، کیوں گفتگو کے لیے محادثہ استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ وقت کا لکھا ہوا ہے نا، گفتگو کا وقت، تو وقت کی عربی ہم پہلے لائیں گے، ٹھیک ہے، تو پوری مکمل عربی بن جائیں گی ہذا وقت المحادثتی۔ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اسی طرح سے آپ عربی لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے نہیں، چونکہ سوال اوپر تھا نا تو اسی لیے نیچے ایک لکھا ہوا، اس کا جواب لکھا ہوا نہیں یہ پڑھنے کا وقت ہے۔ پوچھا گیا تھا کیا یہ گفتگو کا وقت ہے، تو اس کا جواب ہے نہیں یہ پڑھنے کا وقت ہے، تو نہیں کے لیے ہم پہلے لا کر دیں گے، پھر جیسے ڈیس لگاؤ ویسے ڈیس لگا دیں گے، پھر یہ پڑھنے کا وقت ہے، ٹھیک، تو یہ کے لیے ہم ہذا استعمال کریں گے، اور پڑھنے کا وقت، تو وقت کی عربی پہلے لائیں گے، ٹھیک ہے، تو وقت القراءتی، ٹھیک ہے، نہیں یہ پڑھنے کا وقت ہے۔ آگے لکھا ہے تجھ پر اللہ کی رحمت ہے، ٹھیک، تو اس کی عربی ہم بنائیں گے رحمت اللہ، تجھ پر اللہ کی رحمت، ٹھیک، اور تجھ پر اس کے لیے ہم علیہ کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لکھا ہوا تجھ پر یہ پہلے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، لیکن اس کی عربی تھوڑی سی مختلف ہو جائے گی کہ جو پہلا لفظ ہے تجھ پر، اس کے لیے ہمیں آخر میں لانا ہوگا، اور جو چیز ہے وہ ہمیں پہلے لانا ہوگا، یعنی اللہ کی رحمت جو ہے لفظ، اس کی عربی ہمیں پہلے بنانی ہوگی، تو ہو جائے گا رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت، اور پھر علیکہ ڈال دیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا تجھ پر، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم السلام علیکہ کہتے ہیں تو اس کا معنی بھی یہ ہوتا کہ تجھ پر یا تم پر ہے نا سلامتی ہو، اس طرح، تو یہاں پر بھی علیکہ استعمال کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے کیا آپ کے پاس فاؤنٹین پین ہے، تو کیا شروع میں آیا ہے، اس کے لیے ہم یا تو حمزہ یا حل کا استعمال کریں گے، ٹھیک، تو یہاں پہ حمزہ کا استعمال کر لیں گے اور آپ کے پاس، تو آپ یا تمہارے پاس دونوں ایک ہی ہے، تو اس کے لیے ہم عند کا لکھیں گے، عند کا معنی پاس، اور کاف کا معنی آپ یا تو یا تمہارا وغیرہ، ٹھیک ہے، تو عند کا کیا آپ کے پاس، اور کیا لکھا فاؤنٹین پین ہے، تو فاؤنٹین پین کو ہم کہتے ہیں قلم الحبری، تو قلم الحبری لکھ دیں گے، ٹھیک ہے، تو پورا عربی بن جائے گی عند کا قلم الحبری، کیا آپ کے پاس فاؤنٹین پین ہے۔ آگے اس کا جواب دیا ہوا ہے کہ نہیں میرے پاس پینسل ہے، تو پہلے نہیں کے لیے ہم کہیں گے لا، پھر ڈیس لگا دیں گے، پھر کہیں گے عندی، میرے پاس کے لیے ہم عندی کہیں گے تو میرے پاس ہو جائے گا، اور پینسل ہے تو پینسل کے لیے قلم الرصاصی استعمال ہوتا ہے، تو ہم لکھ دیں گے پھر قلم الرصاصی،
تو پوری عربی مکمل ہو جائے گی لا عندی قلم الرصاصی، ٹھیک، رصاصی صاد کو یا کے ساتھ نہیں لکھیں گے بلکہ صاد کے نیچے زیر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے شہر کی ہوا اچھی ہے، تو اس کی عربی ہم بنائیں گے پہلے شہر کی ہوا، تو ہوا کی عربی لائیں گے تو ہو جائے گا ہواؤ، اور شہر کے لیے بلد استعمال ہوتا ہے تو بلدن کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہواؤ بلدن، اور اچھی ہے تو اچھے کے لیے طیبن اور جیدن استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم جیدن استعمال کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا جاڑے کا موسم دور نہیں ہے، ٹھیک، تو جاڑے کے لیے شتاؤ استعمال ہوتا ہے، شتاؤ، اور موسم تو ان دونوں کو ملا کے ہم کر لیں گے تو ہوگا فصل الشتائی، اور دور نہیں ہے تو اس کو سیم ہم ایسے بنائیں گے جیسے سبق نمبر 13 میں ہم نے لیسا بی قلیلن وغیرہ جو پڑھے تھے ویسا بنا لیں گے، تو ہو جائے گا لیسا بی بعیدن، دور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پوری عربی مکمل ہو جائے گی فصل الشتائی، اور الشتائی الف لام کے ساتھ لکھایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور شین پر ہم تشدید دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فصل الشتائی لیسا بی بعیدن، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے گرمی کا موسم تمہارے نزدیک کیسا ہے، تو اس کی عربی ہم بنا لیں گے کیف عندک فصل الصیفی، ٹھیک ہے۔ کیف عندک تمہارے نزدیک یا تمہارے پاس دونوں آتا ہے عندک کا معنی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہی والا کر لیں گے گرمی کا موسم تمہارے نزدیک کیسا ہے، تو کیف عندک فصل الصیفی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو سمجھ لیے ہوں گے پورا مکمل، اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ ضرور کامنٹ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو سمجھا دی جائے گی۔ اور اگر آپ نے پیچھے والی ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو آپ ہمارے اس پلے لسٹ میں آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہی ہوگی، اس پلے لسٹ میں آپ جا کر کے آپ ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو مکمل اس کتاب کو بھی کریں گے، اس کے آگے والی بھی حصہ 2 کو وہ بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ اساس النحو اور اساس الصرف بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کمنٹ میں سلام کا جواب ضرور لکھ دیا کریں۔